اب ذرا غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ تینوں چیزیں ان کی زندگی میں ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اپنے خلیل ابراہیم کی تعریف کر رہا ہے، ان کی شان بیان کر رہا ہے کہ میرا خلیل مجھ سے کتنی محبت کرنے والا ہے، مجھ سے کتنی جانثاری کرنے والا ہے، میرے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والا میرا خلیل ہے۔ جب اللہ خود تعریف کرنے لگا اپنے بندے کی تو کیا بات ہوگی اس محفل کی؟ تو فرشتے نے عرض کیا کھڑے ہو کر، مولا اگر تو واقعی اتنی تعریف کرتا ہے تو تیرے بندے ابراہیم کا امتحان لینا چاہتا ہوں، انہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ انہیں تجھ سے کتنی محبت ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دے دی، جاؤ پرکھ لو، آزما لو۔ اب وہ فرشتہ انسان کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کسی کام میں مصروف ہیں اور بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ آپ کا ہے، آپ ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں تھا وہ آپ کے قریب سے گزرا اور بڑی موہنی آواز میں، بڑی میٹھی آواز میں اس نے اللہ کا نام لیا، کہا اللہ اکبر۔ اتنا رس تھا اس اللہ اکبر میں کہ جسے بتایا نہیں جا سکتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب کا نام سنا، اللہ اکبر، تڑپ گئے، بے خود ہو گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ نظر پڑی کہ ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، فوراً اس کے قریب پہنچے اور فرمایا کہ تمہارے منہ سے میرے محبوب کا نام بڑا ہی اچھا لگتا ہے، ایک بار اور میرے محبوب کا نام سنا دو۔ اس نے کہا حضور پہلے تو میں نے اپنے مرضی سے لیا تھا، اب آپ کے کہنے پہ آپ کے محبوب کا نام لوں گا تو آپ کیا دو گے؟ تو آپ نے فرمایا میرا بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ ہے، یہ آدھا بکریوں کا ریوڑ تیرے نام کر دوں گا، بس ایک بار میرے محبوب کا نام سنا دو۔ اس نے کہا اللہ اکبر، آدھا بکریوں کا ریوڑ اس کے نام کر دیا۔ وہ بندہ جو فرشتہ تھا انسانی شکل میں تھا، وہ آدھے بکریوں کے ریوڑ کو لے کر چلنے لگا، لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ جل رہا ہو، جو سراپا اللہ کی محبت میں جل رہا ہو، اسے ایک بار سے چین کہاں مل سکتا ہے، ایک بار سے سکون کہاں مل سکتا ہے؟ جب ہم اور آپ کو ویڈیو گیم سے لذت ملتی ہے اور ہمارا دل نہیں بھرتا، تو جس کے دل میں اللہ کی محبت جل رہی ہو اسے ایک بار سے اللہ کا نام سن کر چین کہاں مل سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم پیچھے سے دوڑے، اس کے دامن کو پکڑ لیا، فرمایا جاتے جاتے ایک بار اور میرے محبوب کا نام سنا دو، تمہارے منہ سے میرے محبوب کا نام بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا پہلے جو آپ کے محبوب کا نام لیا تو آپ نے آدھا بکریوں کا ریوڑ میرے نام کر دیا، اب جو آپ کے محبوب کا نام لوں گا تو اب کیا دو گے؟ فرمایا جو آدھا بکریوں کا ریوڑ بچ گیا ہے وہ بھی تیرے نام کر دوں گا، بس جاتے جاتے ایک بار اور میرے محبوب کا نام سنا دو۔ اس نے کہا اللہ اکبر، جو آدھا بکریوں کا ریوڑ رہ گیا تھا وہ بھی اس کے نام کر دیا۔ اب وہ پورا بکریوں کا ریوڑ لے کر چلنے لگا، لیکن جو اللہ کی محبت میں سراپا جل رہا ہو اسے ایک دو بار سے کہاں چین مل سکتا ہے؟ آپ پیچھے سے پھر دوڑے، دامن کو پکڑ لیا، فرمایا جاتے جاتے ایک بار اور میرے محبوب کا نام سنا دو، تمہارے منہ سے میرے محبوب کا نام بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا پہلے جو آپ کے محبوب کا نام لیا تو آپ نے آدھا ریوڑ دے دیا، دوسری بار جو لیا تو پورا بکریوں کا ریوڑ دے دیا، اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، اب اگر آپ کے محبوب کا نام لوں گا تو اب کیا دو گے؟ اب ذرا خلیل اللہ کا جواب سنیے، اور میں کہتا ہوں ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے صحیح کہتا ہے، اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ذرا غور تو کر، اتنی ساری بکریاں ہیں، ان بکریوں کو چرانے کے لیے کوئی چرواہا بھی تو چاہیے، کوئی بکریوں کو سنبھالنے والا بھی تو چاہیے، بس تو مجھے میرے محبوب کا نام سناتے رہنا، میں تیری زندگی بھر بکریاں چراتا رہوں گا۔ یہ ہے اللہ سے محبت، یہ ہے اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ، تبھی تو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ بنایا۔ اس کے بعد بچے کے ذریعے سے قربانی آزمائش لی، آپ نے بچے کو قربان کرنے کے لیے بھی آپ تیار ہو گئے، آپ کو آگ میں ڈالا گیا اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور ہر حال میں یہ بتا دیا نہ علم میرا علم ہے نہ خوشی میری خوشی ہے، مجھے جس طرح تو رکھے تیری بندہ پروری ہے۔ یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت صرف یہ نہیں ہے کہ بکرا کاٹ لیا جائے، بلکہ ان کی اصل سنت اپنی خواہشات کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اپنے مرضی کی، اپنی چاہت کی، اپنے ہونے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ اصل سنت ابراہیمی ہے۔